الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومن کرام، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رات آپ سب کی اطاعت عبادات بندگی کو قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے نازل کیا اس کو یا اس کو لیلۃ القدر میں. کس کو نازل کیا؟ بولو بھائیو، قرآن پاک کو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر اسے کہتے ہیں جس میں قرآن پاک آتا ہے، جس میں قرآن پاک اترتا ہے. وہ رات کون سی ہے؟ قرآن پاک الہی نظریے کا نام ہے، الہی کنسپٹ، الہی اللہ کی خواہش، اس کے ارادوں کا نام ہے. ایک دنیا میں دو طرح کے ارادے ہیں نا، ایک اللہ کی ہے اور ایک ماورائے خدا، غیر خدا. تو جس رات غیر الہی ارادے، شیطانی ارادے، گٹیا باتیں، فضول باتیں پلے پڑتی ہے، وہ بھی ایک رات ہوتی ہے. اور جس رات الہی بات پلے پڑتی ہے وہ بھی ایک رات. تو یہ جو لیلۃ القدر ہے وہ رات ہے جس میں اللہ کی بات پلے پڑے، وہ رات ہے لیلۃ القدر ہے. لیکن دوسری رات ہے جسے آیت اللہ جوابی عاملی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ رات جس در گھٹیا باتیں پلے پڑے وہ لیلۃ القبر ہے. وہ رات وہ بھی ہے، وہ انسان کو تنزل کی رات ہے، وہ انسانیت سے گرانے کی رات ہے، وہ لیلۃ القبر ہے. تو دو راتیں ہیں، ایک لیلۃ القبر ہے اور ایک لیلۃ القدر ہے. قدر میں بات قدر والی پلے پڑتی ہے اور قبر میں بات گٹیا پلے پڑتی ہے. اس دن کیوں؟ اس لیے کہ میت بین الاحیاء، کچھ لوگ مردہ ہیں زندوں کے درمیان. سانس لیتے ہوئے انسان بھی ہے لاشوں کی طرح، سانس لیتے ہوئے انسان بھی ہے، ہاں سانس لیتے ہوئے انسان بھی ہے لاشوں کی طرح. اب یہ سانس لے رہا ہے، اب یہ زندہ لاش ہے، اس کے پلے جو پڑ رہی ہے وہ لیلۃ القدر نہیں ہے، کیونکہ گٹیا انسان ہے. اولئک کالانعام ہے، انسانیت کی توہین ہے. اب اس کے جو پلے پڑے گی بات، وہ گٹیا لوگوں کو پلے بات کون سی پڑتی ہے؟ گٹیا. تو لیلۃ القبر ہے. اس لیے دو طرح کی راتیں ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس میں قرآن اتر جائے، قرآن پلے پڑ جائے بھائیوں، وہ ہے لیلۃ القدر. اور جب گٹیا بات ہو تو لیلۃ القبر. جو مردے ہیں ان کی لیلۃ القبر ہوتی ہے اور جو زندے ہیں ان کی لیلۃ القدر ہوتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس تفصیل سے یہ پتہ چلا، یعنی اس ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات پتہ چلی کہ لیلۃ القدر تو ایک تو 23ویں کی رات ہے، کیونکہ اللہ نے اتارا ہی انسانیت کی شناخت کی 23ویں رات ہوئی نا. انسانیت کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ خدا کی مشیت کیا ہے، خدا کا ارادہ کیا ہے. تو 23ویں کی رات کون سی ہوئی؟ لیلۃ القدر، کیونکہ قرآن پاک انسانیت کو پتہ چلا. یہ لیلۃ القدر ایک ہو گئی. لیکن آپ تو ہر روز پڑھتے ہیں قرآن، آپ تو ہر روز پڑھ رہے ہیں قرآن، ہر روز سمجھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو انسان جب جب اس کے پلے پڑے وہ لیلۃ القدر ہے. یہ نہیں کہ 23ویں کی رات ہو تو وہ لیلۃ القدر ہے. اس کو استاد محترم اس طرح سے فرماتے ہیں کہ جیسے دو طرح کی عاشورہ ہے. ایک عاشورہ تو وہ ہے جو آپ 10 محرم کو مناتے ہیں، یہ ایک عاشورہ یہ ہے. لیکن ایک حدیث میں ہے، چھٹی ماہ فرماتے ہیں کل یوم عاشورہ، ہر دن عاشورہ. ایک عاشورہ وہ ہے جو آپ 10 محرم کو مناتے ہیں، لیکن امام فرما ہے کل یوم عاشورہ. یعنی جب بھی آپ حق و باطل کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، ڈٹ گئے، تو وہ عاشورہ ہے. یہ آگے جو ہے نا وہ قدس ڈیلی، آپ ایک مرتبہ حق کے لیے ڈٹ گئے باطل کے مقابلے میں، وہ آپ کا دن عاشورہ کا دن ہے.
ایک 10 محرم ہے وہ امام حسین کا ہے، اس کی یاد آپ منا رہے ہیں، لیکن اس دن نہیں ڈرتے آپ، کوئی بندہ نہیں ڈرتا تو اس کا وہ عاشورہ نہیں ہوگا نا. تو عاشورہ یہ جب بھی آپ باطل کے مقابلے میں ڈٹ گئے، حق کے لیے کھڑے ہو گئے، تو یہ آپ کا وہ دن عاشورہ کا ہو جائے گا. تو لیلۃ القدر بھی بھائی ہو گئی، بولو گیا 2 طرح کی. ایک وہ جو اللہ نے جسے اتارا ہے، لیکن جس کے 23ویں دن بھی پلے نہیں پڑا، جس نے 23ویں کی رات بھی قرآن نہیں سمجھا، تو اس کے لیے وہ 23ویں کی رات ہے، وہ سارے اعمال اس نے کیے لیکن قرآن اس نے نہیں سمجھا. سارے اعمال کیے لیکن قرآن کی کوئی بات اس کے ذہن میں نہیں آتی ہے، تو وہ ہے وہ لیلۃ القدر نہیں اس کی ہوگی. لیلۃ القدر کے لیے شرط یہی ہے انا انزلناہ، جب قرآن اترتا ہے تو قرآن کے اترنے سے مراد یہ شیپ نہیں ہے، یہ والی بات نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے. جبرائیل کو انہوں نے دیکھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جا جلدی سے جا بندے تلے بیٹھے ہوئے لے جا، دوڑتا آیا. یہ نہیں ہے یہ لیلۃ قرآن اترنے سے مراد ہے پڑھو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اترا. اترنے سے مراد یہ شیب نہیں ہے، اترنے سے مراد یہ کہ انسانیت کو سمجھایا گیا. ماہ رمضان میں قرآن انسانیت کو بتلایا گیا، انسانیت کے پلے ڈالا گیا. یہ اللہ کی مشیت ہے. تو بھائی جب بھی انسان کو اللہ کی مشیت، ارادے اور چاہت کا پتہ چل جائے، وہ قرآن آپ کے پلے بولو پڑتا ہے. اب ایک اور جو بات انہوں نے دوسرے سبق لکھی ہے وہ یہ ہے کہ مفسرین نے کہا قرآن پاک 2 مرتبہ ہے، ایک 23ویں کی رات ہے اور ایک 23 سالہ زندگی میں ہے. 23ویں کی رات میں ہے، پیغمبر تشریف لے گئے تو کل عمر مبارک پیغمبر کی ہے تقریباً 63 برس. 40 سال کی عمر میں اعلان فرمایا، پہلی آئے تو 40 سال میں، اور 63 میں ہوگی حکومت. تو کتنا ہو گیا؟ 23 سال. 23 سال ہے اور 23 بھی شب ہے. تو قرآن 2 طرح سے اترا نا. اب 23ویں کی شب میں کہاں سے اتر گیا پورا قرآن؟ پھول 2 طرح سے چلتا ہے. ایک آپ آتے ہو نا گھر سے باہر نکلتے ہو، جب جن گھروں میں انہوں باغیچہ بنایا ہوا ہے، ایک کلی کھلی ہوئی ہے، ایک کلی نکل آئی ہے. ایک تو یہ کلی نکل آئی ہے، اور ایک دفعہ پورا 10 دن 15 دن لگاتا ہے وہ پھول کھلتے کھلتے لگاتے ہیں. تو ایک کلی کھلتی ہے ایک دن میں، اور ایک دفعہ پھر پھول بنتا ہے ایک دن میں. تو اسی طرح سے جو ڈاکٹر صاحب تشریح کرتے ہیں، بیماری کا علاج 2 طرح سے ہوتا ہے. سب سے پہلے تو وہ ڈائگنوز نہیں ہوتا کہ وہ بیماری ہے کیا. ایک کبھی بے ہاسپٹل، کبھی شیخ زید، کبھی ادھر، انہیں پتہ نہیں لگا بیماری کیا ہے. بیماری کوئی ہو رہا ہے نہیں ہوتا. آپ کو ڈاکٹر صاحب آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے مریض وہ کسی اور ہاسپٹل کا تھا، وہ لے کے ہمارے پاس آ گئے. وہ ہفتہ 10 دن اندر آ کے آئے، وہ واپس آ گئے. تو وہ پہلے تو ایک اور علاج ہوتا ہے کہ اس کا پتہ لگتا ہے بیماری کا، ایک علاج ہی ہے. پھر اس کے بعد 15 دن مہینہ جو لگے گا، بقیہ یہ بولو یہ بات ہے، یہ تدریجی ہے، یہ بھی علاج ہے. لیکن یہ بات ہے، پہلا علاج وہ تبھی ہوگا جب اس کو ہوگا. قرآن پاک 2 طرح سے نازل ہوا ہے بھائیو. ایک بات تو یہ ہے کہ ایک دفعہ کسی کے بعد پلے پڑ جائے، ایک یہ بھی نزول ہے، اور اس کے اصول کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، یہ بھی نزول ہے. بھائی اتنی بات میں کر کے عرض کر دیتا ہوں آپ کو، تھوڑی سی رحمت کیجیے گا. زیادہ مشکل نہیں، لیکن مشکل کو شاہ کے چاہنے والوں کے لیے تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے. ایک بچہ ہے میٹرک جب کر لیتا ہے تو وہ دماغ اس میں پاس بچے ہوتے ہیں، وہ بچے میرے ساتھ اکثر چلتے ہیں، گاڑی میں ہوتے ہیں میرے ساتھ. ان کو گاڑی گھر سے باہر نکلنے میں کدھر جانا ہے؟ نانوں گھر جانا ہے، دادوں گھر جانا ہے، آئس کریم کھانے جانا ہے، کدھر جانا ہے؟ سب سے پہلے ان کا دماغ میں جو بات ہوتی ہے نا بچوں کی، وہ کہتے ہیں کہ بس چلے نکل پڑے، نکالے چل پڑے. انہوں نے کہا تم مندو یہ بتاؤ کہ رائٹ ہو رہا ہے لیفٹ ہو رہا ہے؟ کہہ رہا نہیں چلے. دادوں کو گاڑی ادھر ہے، لوگوں کو گاڑی ادھر ہے، بازار اس طرح ہے، کدھر جانا ہے؟ وہ بغیر طے کیے چلتے ہیں. بچے زندگی جو گزارتے ہیں نا، سفر طے کرتے ہیں، وہ پہلے سے ڈسائڈ شدہ نہیں. وہ ہو سکتا ہے راستے میں جا کے کہیں کہ جا رہے ہیں نانوں کا جانا تھی، نانوں کا پیچھے رہ گئے.
تو یہ بچوں کی عادت ہم نے دیکھی ہے، وہ طے کر کے نہیں چلتے. جو بچہ میٹرک کر لیتا ہے نا، تو میٹرک تو ویسے ہی کرتا رہتا ہے. لیکن جب میٹرک کر لیتا ہے تو ہر بچے کے پاس پاکستان میں یہ آپشن ہوتا ہے، بیٹا کیا کرنا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، عالم دین بننا ہے، دکاندار بننا ہے، بزنس کرنا ہے، کیا کرنا ہے. وہ سوچ ہی پڑ لیتا ہے. اور بعض بچے ڈسائڈ کر لیتے ہیں کہ جی میرے ڈاکٹر بننا ہے، بعض کہتے ہیں میرے انجینئر بننا ہے، بعض بچے کہتے ہیں کہ پڑھ رہی پھر دیکھی جائے گی، پڑھ لیں پھر دیکھی جائے گی کہ مجھے دکاندار بننا ہے، مجھے انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، پہلے پڑھ لیجیے. تو یہ جو پڑھ لے اور پھر دیکھی جائے گی، یہ کسی منزل میں نہیں پہنچتے، یہ کہیں بھی نہیں بن پاتے. لیکن جو پہلے سے طے کر لیتے ہیں نا، وہ کسی منزل میں پہنچتے ہیں. یہ بات فرض کرتے آپ کو بتا دو، بزنس میں 2 جگہ پرافٹ کماتا ہے، اسٹارٹ اس میں 2 جگہ سے ہوتا ہے. پہلے تو وہ آئیڈیا دماغ میں نہیں آتا اس کے، میں کپڑے کا کام کروں، میں لکڑی کا کام کروں، میں پراپرٹی کا کام کروں، یہ کروں کیا اس مہنگائی کے دور میں. وہ کبھی یہ بزنس اسٹارٹ کرتا ہے، پھر مار کھاتا ہے، پھر ادھر آتا ہے، پھر ادھر جاتا ہے، پھر اس سارے پاس کے ادھر چاروں کی ساری زندگی سے ہو جاتی ہے. ان کو پہلے ہی نظر نہیں ہوتا ان کو. لیکن بعض کے پلے پڑ جاتا ہے بھائی یہ کام بہتر ہے، اس طرح زمانے کے حساب سے یہ کام بہتر ہے، یہ ایک نظر ہے. اور اس کے بعد اس کو سیکھنے کے لیے، اس کا کورس کرنے کے لیے وہ 4 منٹ لگائے، 6 منٹ لگائے، 8 منٹ لگائے، ایک نظر اس کا دوسرا ہے. یہ لمبے عرصے کا کورس ہے. تو بھائی ایک بات یہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک انسان جس کے جو ڈاکٹر آپ کو نظر آتا ہے نا، جو انجینئر نظر آتا ہے، یہ پہلے لیلۃ القدر گزار کے بنا. ایک رات اس نے لیلۃ القدر، یہ جو آپ کو بزنس میں نظر آ رہے ہیں نا، یہ ایک رات انہوں نے لیلۃ القدر کی گزاری ہے. اور یہ جو آپ کو ہمارا کرتے نظر آ رہے ہیں نا، انہوں نے ابھی لیلۃ القدر نہیں گزاری. کوئی بھی دکاندار آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک دن اس کے دماغ میں بات آ جاتی ہے، ایک دن اس کے دماغ میں آ جاتی ہے مجھے کیا کرنا ہے، دکانداری کرنی ہے. ایک اس کی دکانداری کی ایک رات ہوگی، اور ایک اس کی جو 15 سال 10 سال وہ بزنس کرتا ہے، ایک وہ رات ہوگی. اسی طرح ڈاکٹر سب سے پہلے اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آ جاتا ہے مجھے بننا ہے ڈاکٹر. یہ اگر آ گیا، یہ ایک رات ہے، اور پھر 6 سال لگے، 10 سال لگے، یہ دوسری رات ہے. یہ بھی اسی طرح سے سب سے پہلے ایک چیز سربستہ کھلی ہوئی ڈیٹیل کے ساتھ نہیں، پیغمبر اسلام کو اترتی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ آپ جو ہے نا، یہ اللہ کی مشیت ہے، ارادہ ہے خدا کی، اور اس کی تفصیل بھی 23 سال میں بتائی جاتی ہے کہ یہ ہے. تو بھائیوں، جو انسان بدلتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، ان کی 2 راتیں لیلۃ القدر کی ہوتی ہے. پہلے توبہ ان کے دماغ میں پڑ جاتی ہے، بھائیوں ذکر اللہ، اے فضیل تو کب تک گناہ کرے گا، توبہ کیوں نہیں کر لیتا. ایک لیلۃ القدر آ گئی، اور بعد میں جو چورے کا مال، جو لوٹا ہوا مال واپس کر دیا، اللہ پاک سا توبہ کو لگا، یہ دوسری لیلۃ القدر. تو خلاصہ یہ ہے کہ نیکی پہلے ایک آئیڈیا اس کے دماغ میں آتا ہے، ایک لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور اس کی بجاوری کے لیے ایک لمبا پیریڈ لگتا ہے، یہ لیلۃ القدر اور ہوتی ہے. تو 2 لیلۃ القدر ہوتی ہے. پیغمبر کے باقی 2 ہی لیلۃ القدر کی، ایک شب میں انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. یہ قرآن ڈیٹیل کے ساتھ نہیں، یہ بالکل سربستہ، یعنی کہ ایک بند اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک چیز آئیڈیا آ گیا کہ آپ نے برج خلیفہ بنانا ہے، برج خلیفہ بنتے بنتے سال لگ گئے. لیکن پہلے آئیڈیا تو آئے نا کہ اس ملک میں سب سے بڑا ٹاور ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ پیسے بھی دنیا کے پاس ہے. انہوں نے آپ کو پانی کی بھی عمارت کھڑی کر دی ہے دبئی میں. دیکھیں پہلے ذہن میں آئیڈیا آئے گا، ایک لیلۃ القدر یہ ہے، اس کی باتیں ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ پہلے ایک بات ہمارے پلے پڑ جائے، اور وہ پھر سال بھر اس میں ٹائم لگتا ہے. پاس پیغمبر کے اسلام پہ اللہ نے 23 سال لگائے. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے انسانی شخصیت بنتے ہوتے ایسا لگ جاتا ہے. وہ یہ نہیں کہ پہلے، لیکن پہلے بعض جیسے بچہ رحم میں 2 طرح سے رہ جاتا ہے. انا خلقنا الانسان من نطفہ سے ایک تو اسٹارٹ ہوتا ہے. رحم مادر میں گیا تو وہاں پر بچے کی پیدائش
شروع کروں. لیکن اگلی بات یہ کہ پھر بچے کی پیدائش بچہ اسے ہم کھلاتے ہیں نہیں اس وقت بچہ تو پیدا ہو گیا ہے لیکن اسے آتے آتے بھی 9 مہینے لگے ہوئے. ٹھیک ہے نا. اس طرح نیکی کی بات آج اس رمضان میں کوئی آئے گا اس کو پلے پڑ جائے گی تو پھر وہ نمازی کیوں نہیں ہو گیا. کوئی نمازی کا اگر 10 فضول چلے گئے ضائع ہو گئے نہ بھائی ضائع نہیں ہو گئے. اگر کسی کی ایک بات پلے پڑ گئی اب وہ پھر رحم کی طرح یہ دماغ ہے اور وہاں چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا. ایک دن وہ آئے گا مکمل انسان ہو کے اللہ کی بارگاہ میں وہ حاضر. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.